بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب صدق اللہ العظیم۔ نفسیاتی مسائل اور ان کا اسلامی علاج، اس کے حوالے سے چند گزارشات کرنی ہیں۔ پچھلی ویڈیو میں احساس کمتری اور نفسیات کے حوالے سے کچھ باتیں کی گئی تھی۔ آج کا ٹاپک جو ہے وہ احساس محرومی اور اس کے علاج کے حوالے سے ہے کہ احساس محرومی میں انسان جو شکار ہوتا ہے اسے کیا نقصانات اٹھانا پڑتے ہیں، اور اس کے بعد مثالوں کے ذریعے اس کی وضاحت کی جائے گی۔ معزز سامعین، احساس محرومی وہ دماغی یا ذہنی ناخوشگوار کیفیت ہے جو اپنے مقصد یا خواہشات پورا نہ ہونے پر محسوس فیل کی جاتی ہے۔ اپنا مقصد حاصل کرنے میں مشکلات کا سامنا، حالات کے ناسازگار ہونے کا سامنا، یا اپنی شخصی کوتاہیوں نااہلیوں کے سبب یا کسی ذہنی الجھن کشمکش کے نتیجے میں احساس محرومی پیدا ہوتا ہے۔ ایک عالمی رپورٹ کے مطابق دنیا کے نصف سے زائد بچوں کو احساس محرومی کا سامنا ہے۔ بچوں کے تحفظ کی تنظیم سیو دی چلڈرن کی ایک رپورٹ میں اس صورتحال کی وجہ سے 1 ارب بچوں کی زندگی داؤ پر لگی ہوئی ہے۔ اب اس کا حل کیا ہے کہ اتنی یہ بری چیز ہے تو اس کا حل کیا ہے، اس سے نکلنا کیسے ہے؟ پہلی چیز ہے رضا بالقضاء، کہ زندگی میں سب چیزیں 100% درست نہیں ہو سکتی۔ ہمیں کچھ چیزیں ایکسیپٹ کرنا ہوتی ہیں، ان کو ماننا پڑتا ہے، قبول کرنا ہوتا ہے، ان کو اللہ کی رضا سمجھ کر قبول کرنا چاہیے کہ ہر چیز ہمارے مطلب کے مطابق، ہماری سوچ کے مطابق نہیں ہوگی۔ کچھ چیزیں ہماری سوچ سے بڑھ کر ہوں گی، کچھ جو ہم سوچیں گے اس سے بھی کم ہوں گی۔ ہمیں انہیں ایکسیپٹ کرنا ہے، قبول کرنا ہے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ ہمارے پاس زیادہ آسائشیں موجود ہوتی ہیں، شکوہ پھر بھی ہوتا ہے۔ دنیا میں ہر خواہش وش پوری ہونا ممکن نہیں ہے۔ شاعر نے کہا نا، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے، کہ جتنے بھی ارماں پورے ہو جائیں پھر بھی وہ کم ہی ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایک فارسی کا شاعر ہے، وہ کہتا ہے، اس کا میں ترجمہ کرتا ہوں، کہ اس دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو بے غم ہو، کہ اس دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو بے غم ہو، اگر ہے تو وہ بنی آدم نہیں ہے۔ کہ جو انسان ہے اس کو کوئی نہ کوئی کسی بھی وقت غم میں مبتلا ہونا پڑتا ہے۔ دنیا دارالامتحان ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اس آیت کا مفہوم جو نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت بھوک سے، خوف سے آزمائیں گے۔ ہمارے قریبی رشتہ دار فوت ہوں گے، مال کم ہوگا، یہ آزمائش آئے گی، لیکن خوشخبری کن کے لیے ہے؟ صبر کرنے والوں کے لیے، کہ جو ان آزمائشوں پر صبر کریں گے، اللہ کے حکم کو تسلیم کریں گے۔ دوسری چیز ہے، دوسروں سے اپنا موازنہ مت کریں، اپنا کمپیریزن دوسروں سے نہ کریں، کیونکہ آپ اپنا موازنہ کر کے کسی کے ساتھ خوش نہیں رہ سکتے۔ اپنا موازنہ کسی کے ساتھ کریں گے، کمپیریزن، تو آپ خوش نہیں ہو سکتے۔ ہم خوش رہنا چاہتے ہیں تو ہم دوسروں کے ساتھ اپنا کمپیریزن کرنا چھوڑ دیں، اپنی آمدن میں گزارا کریں، سادہ کھائیں لیکن دوسروں کے ساتھ کمپیریزن نہ کریں۔ دیکھیں، ایک مثال سمجھیں کہ شیر اور شارک دونوں اچھے شکاری ہیں۔ شیر سمندر میں شکار نہیں کر سکتا اور شارک خشکی پر شکار نہیں کر سکتی۔ اب شیر کو سمندر میں شکار نہ کرنے کی وجہ سے ناکارہ نہیں کہہ سکتے کہ اب یہ شیر سمندر میں شکار نہیں کر سکتا تو یہ ناکارہ ہے، جی بھائی یہ کسی کام کا نہیں ہے، نہیں۔ اور شارک کو جنگل میں شکار نہ کرنے کی وجہ سے ناکارہ یا بزدل نہیں کہہ سکتے۔ شیر جنگل کا بادشاہ ہے، وہ جنگل میں شکار کرتا ہے، جو اس کی ڈومین ہے، جو اس کی حد ہے۔ شارک سمندر میں شکار کرتی ہے۔ ان دونوں کا آپس میں کمپیریزن نہیں کیا جا سکتا۔ دونوں اپنے اپنے میدان میں
بہترین بادشاہ ہیں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اس شخص کی طرف دیکھو جو آپ سے نیچے ہے، اس کی طرف نہ دیکھو جو تم سے اوپر ہے، یہ زیادہ لائق ہے کہ تم اللہ کی اس نعمت کو حقیر جانو جو تم پر ہے۔ یہ ظاہری بات ہے، اگر آپ کسی ایسے شخص کی طرف دیکھیں گے کہ جو آپ سے بڑھ کر ہے، مال زیادہ ہے، تو آپ کے اندر اللہ کی نعمتیں جو آپ کو دی گئی ہیں ان کے بارے میں ان کو آپ حقیر جاننا شروع کر دیں گے کہ بھئی یہ کیا ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے سے کم درجے والے کو دیکھا جائے۔ اگر کسی کے پاس بائک ہے تو وہ سائیکل والے کی طرف دیکھے، اگر کسی کے پاس سائیکل ہے تو وہ ان لوگوں کی طرف دیکھ لے جن کے پاس سائیکل نہیں ہے، اگر کوئی انسان پیدل چل رہا ہے وہ اس کی طرف دیکھ لے کہ جس کے پاؤں ہی نہیں ہیں۔ ایسے بھی دنیا میں لوگ موجود ہوتے ہیں، اسی لیے اپنے سے جو ماتحت ہے اسے دیکھنا چاہیے، جو آپ سے نیچے ہو، کم درجے کا ہو۔ دنیا کے معاملے میں، دین کے معاملے میں آپ آگے بڑھنے کی کوشش کریں، زیادہ نیکیاں کریں، زیادہ آگے بڑھیں۔ تیسری چیز ہے حسد اور کینہ۔ حسد اور نفرت کی آگ میں انسان جلتا ہے محرومی کی وجہ سے، اور نفسیاتی جو امراض ہیں وہ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ غصہ، ڈپریشن، احساس کمتری، چڑچڑاپن، یہ ساری چیزیں اسی وجہ سے آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے حسد جو ہے اسے اپنے دل میں جگہ نہ دیجیے۔ حسد کی وجہ سے انسان غیبت، بہتان میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے جو آپ کو دیا ہے اس پر رب کا شکر ادا کریں۔ اگر کسی کے پاس آپ نے کچھ دیکھ لیا ہے تو اللہ سے مانگے، یا اللہ آپ نے اسے دیا ہے مجھے بھی دے دے، تو اللہ آپ کو دے دیں گے۔ تو یہ تھی احساس محرومی کے حوالے سے چند باتیں۔ آگے ڈپریشن اور احساس برتری، یہ دو چیزیں ہیں جو آپ پائی جاتی ہیں ہمارے اندر، اس کے حوالے سے آئندہ آنے والی ویڈیو میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔